وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور چاہیے کہ رہے تم میں سے ایک ایسی جماعت جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرے برائی سے، اور وہی پہنچے اپنی مراد کو، اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو حکم صاف صاف، اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ آیتوں میں ایک تو تقوی کی دعوت دی تھی اور دوسرے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی اور اختلاف سے بچنے کی۔ خود متقی ہو کر بس نہ کریں بلکہ یہ کوشش متقی بنانے کی اپنے بھائیوں میں بھی جاری رہے۔ اب اس آیت میں یہ بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرتے رہو۔ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک تو خود سے پکے مسلمان اچھے مسلمان بنے متقی ہو، اور دوسرے کہ اس تقوی کی دعوت دوسروں کو دے۔ اس آیت میں یہی بتلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو۔ جیسے سورہ والعصر میں ہے کہ انسان خسارے میں گھاٹے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، آخرت کے خسارے سے صرف وہ لوگ محفوظ ہیں جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں دوسروں کی اصلاح کی دعوت دی ہے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، یہ لفظ یاد رکھیے، لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کیونکہ تم نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اس وقت تم خدا سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور قوت سے اس کو روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو ان آیات و احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود متقی بنتے بنتے دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جتنی طاقت ہو اتنی طاقت کے بقدر برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے اسے خود پہلے سے یہ دین معلوم ہونا چاہیے۔ اگر اسے خود ہی دین نہیں معلوم ہے تو کس بھلائی کا حکم کرے گا اور کس برائی سے روکے گا؟ اس لیے سیکھتے بھی رہے اور سکھاتا بھی رہے۔ ایسے ہی ایک مستقل جماعت بھی اس کام کے لیے بنانے کی ترغیب آئی ہے قرآن پاک میں۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، یأمرون بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتی رہے۔ خیر کی طرف دعوت دے تو خیر کس کو کہیں گے؟ اس جماعت کا کام خیر کی دعوت دینا ہوگا، تو خیر کی تعریف خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الخیر ہوا اتباع القرآن و سنتی، خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے، اس سے بہتر کوئی اور تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی بتایا یدعون الی الخیر، کہ یہ کوشش برابر مسلسل چلتی رہنی چاہیے، تب جا کر اس کا اثر ہوگا۔ کبھی کبھی اگر دعوت کا کام ہو تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر اب اس دعوت الی الخیر کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا، دوسرے مسلمانوں کا ہر فرد، اس کام کے لیے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے مسلمانوں کا ہر فرد عموماً، اور یہ جماعت جو بنائی جائے گی خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی دے اور عمل سے بھی دے۔ چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قتال و جہاد کا حکم دیا، وہاں سچے مؤمنین کی اس طرح تعریف کی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ ایسے لوگ ہیں اگر زمین میں انہیں بس دے دے، ٹھکانہ دے دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ تو خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو دعوت دینا ہے، دوسروں میں غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینا ہے، اور دوسرا درجہ خود مسلمانوں کو دعوت خیر دینا ہے کہ تمام مسلمان علی العموم اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کرے اور فریضہ دعوت الی الخیر انجام دے۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ جو دعوت دینے کے لیے اٹھے اس کا خود علم والا ہونا ضروری ہے، بقدر ضرورت ہی صحیح، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ علم سے محروم ہیں اور دھڑلے سے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، خود کورے رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے خیر زندہ ہونے کے بجائے، اس سے دین زندہ ہونے کے بجائے اور فاسد دین زندہ ہوگا۔ جی، تو یہ ہے کہ دنیا میں خیر و کامیابی لانے کا راستہ کیا ہے؟ خود متقی بنو اور دوسروں کو اس بھلی زندگی کی، اسلام کی دعوت دو۔ یہ ان آیتوں میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔